ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کی اپنی ہوسٹ آشی۔ لوگ میری طرف دیکھ کر کہتے ہیں کہ ایسا بھی کیا ہو گیا؟ میں نم آنکھوں سے مسکرا کر کہتی ہوں وہ مجھ سے جدا ہو گیا۔ وہ حیرت زدہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں میری جانب کہ آخر کیسے وہ تم سے خفا ہو گیا۔ میں اپنوں کی جانب دیکھتی ہوں اور چپ کر جاتی ہوں۔ میں اپنوں کی جانب دیکھتی ہوں اور چپ کر جاتی ہوں کہ کیسے وقت کے ساتھ ساتھ ہر رشتے کا چہرہ مجھ پر آشنا ہو گیا۔ میں دیکھتی ہوں اور چپ کر جاتی ہوں کہ کیسے وقت کے ساتھ ساتھ ہر چہرہ مجھ پر آشنا ہو گیا۔ بس ایک رات رلایا تھا تجھے میں نے اپنی خاطر، پھر ہر رات رو کے کٹی میری۔ ہر صبح یہ سوچا میں نے آج رات اس رات کا قرض ادا ہو گیا۔ تو تو بڑا پابند تھا محبت کی نمازوں کا، تو تو بڑا پابند تھا محبت کی نمازوں کا۔ میں اکثر بیٹھ کر سوچتی ہوں میرا یہ عشق کیسے تجھ سے قضا ہو گیا۔ تو تو کہتا تھا میرے پیچھے جھیل لے گا دنیا جہاں کے سارے دکھ۔ تو تو کہتا تھا میرے پیچھے جھیل لے گا دنیا جہان کے سارے دکھ۔ ارے یہ کیا، تو وقت آنے پر چھوٹی سی بات پر خفا ہو گیا۔ ارے یہ کیا، تو وقت آنے پر چھوٹی سی بات پر خفا ہو گیا۔ تیرے بعد لوگوں کے تانوں نے مار ڈالا تھا مجھے، تیرے بعد لوگوں کے تانوں نے مار ڈالا تھا مجھے۔ اس دن مجھے لگا میرے دل میں آج کسی اپنے کا جنازہ ادا ہو گیا۔ اس دن مجھے لگا میرے دل میں آج کسی اپنے کا جنازہ ادا ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں تمہیں ملال نہیں اس کے پیچھے رل جانے کا۔ میں نے کہا نہیں، میرا عشق ہیر جیسا ہے۔ تم کو کیا لگتا ہے ہیر کو ملال تھا اپنی موت کا؟ نہیں، جب قیدوں کے زہر نے اس کا کلیجہ کاٹا تب ہیر کو لگا کہ آج میری محبت کا حق ادا ہو گیا۔ لوگ میری طرف دیکھ کر کہتے ہیں کہ ایسا بھی کیا ہو گیا؟ ان کو نہیں معلوم کہ وہ مجھ سے جدا ہو گیا۔ محبت ایسی ہی ہے۔ کئی بار کچھ لوگ محبت کے راستے پر چلنے کا ارادہ تو کر لیتے ہیں، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ محبت صرف شروعاتی دنوں میں خوبصورتی کا نام ہے۔ محبت بس پہلے رنگینیاں دکھاتی ہے، پھر محبت میں بہت سے دکھ جھیلنے پڑتے ہیں۔ کچھ نازک دل کے لوگ محبت کے راستے پر چل تو پڑتے ہیں، لیکن اپنے راستے میں پڑا چھوٹا سا پتھر دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں اور پیچھے بھاگ جاتے ہیں۔ اور جانتے ہو، وہ انسان جو ان کے سہارے پر، ان کے آسرے پر اس راستے پر چلنے کو راضی ہوا تھا، پھر اس انسان کے لیے نہ تو آگے کچھ رہتا ہے اور نہ ہی پیچھے۔ تو پیارے، جب محبت کرو نا تو دل سے پوچھ لو کہ کیا وہ صرف خوبصورتی کے لیے محبت کر رہا ہے؟ کیا وہ صرف سکھوں کے لیے محبت کر رہا ہے؟ محبت میں دکھ اٹھانے پڑتے ہیں، کئی بار پہاڑوں سے ٹکر لے کر پیچھے گرنا پڑتا ہے، کئی بار بہت سی مشکلیں آ جاتی ہیں۔ محبت اپنے پیروکاروں کو بہت اچھے سے ڈیل کرتی ہے، انہیں بہت اچھے خواب دکھاتی ہے۔ میرے نزدیک محبت سے زیادہ خوبصورت جذبہ شاید اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ جب تم کسی سے محبت کرتے ہو نا تو تمہارے پیر زمین پر نہیں لگتے،
تمہیں لگتا ہے کہ اس احساس کے بغیر تمہاری زندگی تو بالکل خالی تھی. تمہیں لگتا ہے کہ یہ خوشی جو تمہیں آج ملی ہے، اس سے پہلے یہ خوشی تو تمہیں کبھی ملی ہی نہیں تھی. یہ ہیومن سائیکالوجی ہے. انسان کے اندر یہ چاہ ہوتی ہے کہ اسے کوئی چاہے، اسے کوئی سراہے. جب انسان کی زندگی میں کوئی ایسا انسان شامل ہوتا ہے نا، تو انسان اسے اپنا دین، دنیا، جہان سب کچھ مان لیتا ہے. محبت کے شروعاتی دن بہت خوبصورت ہوتے ہیں. محبت کی رنگینیاں انسان کو اتنا مدہوش کر دیتی ہیں کہ وہ اندھا ہو جاتا ہے. نہ تو اسے کوئی سنائی دیتا ہے اور نہ ہی کچھ دکھائی دیتا ہے. لیکن محبت کے دستور بہت الگ ہیں. محبت ہمیشہ ایک جیسا پیش نہیں آتی. یہ آسمان پر بٹھاتی ہے تو پل بھر میں آسمان سے زمین پر بھی پٹخ دیتی ہے. یقین جانو، محبت میں سر چڑھا انسان جب آسمان پر جا بیٹھتا ہے تو محبت جب اسے زمین پر گراتی ہے تو اس کا کچھ نہیں بچتا. محبت اگر کرنے لگے ہو تو سوچ کر کرنا. اس محبت کے بڑے سخت امتحان ہوتے ہیں. جدائی اتنی آسان نہیں. ابھی محبت نہیں ہوئی تمہیں تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہو. تم لوگوں سے کہتے پھرتے ہو، ارے ایک انسان کے چلے جانے سے کچھ نہیں ہوتا، ارے صبر آ ہی جاتا ہے، ارے وقت گزر ہی جاتا ہے. تو یہ باتیں وہی انسان کر سکتا ہے جس نے ابھی محبت کا رخ نہیں دیکھا. اگر جدائی اتنی ہی آسان ہوتی تو یعقوب فرشتہ ہو کر یوسف کے عشق میں اندھے نہ ہو جاتے. اور مقدس اوراق میں لکھا ہے، جدائی آنکھوں کا نور چھین لیتی ہے. اگر محبوب کو چھوڑ دینا اتنا ہی آسان ہوتا تو زلیخا یوسف کے عشق میں روتی روتی بوڑھی نہ ہو جاتی. اسے اس کا عشق حقیقی خدا سے جانا ملاتا. یقین جانو، یہ عشق بڑے گہرے امتحان لیتا ہے. اگر تم نے کسی کے ساتھ چلنے کا وعدہ کیا ہے تو اسے اس راستے میں چھوڑنے کی حماقت کبھی نہ کرنا، کیونکہ وہ انسان جو اس راستے پر چل رہا ہے وہ صرف اور صرف تمہارے آسرے پر چل رہا ہے. ہاں میں جانتی ہوں تم بزدل ہو، شاید تمہارے اندر اتنی ہمت بھی نہیں ہے، لیکن اگر تم چل ہی پڑے ہو تو اپنے لیے نہ سہی، اپنے ساتھ چلنے والے کے لیے اپنا دل بڑا کرو، اپنی ہمت اور حوصلہ تھوڑا سا بڑا کرو. یقین جانو پیارے، محبت جس سے روٹھ جاتی ہے نا، پھر کبھی اس کے دروازے پر دستک نہیں دیتی. اور یہ بات غلط ہے کہ محبت بھول جاتی ہے. محبت بڑے گہرے نشان چھوڑتی ہے. کیا تم نے اس بوڑھی دادی کا قصہ نہیں سنا جو اپنے صندوق سے پرانے خط نکال کر پڑھ رہی تھی اور انہیں جلا رہی تھی، جن پر لکھا تھا کہ میں تمہارے جریوں والے ہاتھ بھی چوما کروں گا. تمہارا محبوب بھلے ہی 2 ٹکے کا ہو، مگر یقین جانو جب وہ محبوب بن جاتا ہے نا تو دنیا کے حسین ترین مرد بھی اس کا مقابلہ نہیں کر پاتے. کوئی بہترین ترین ہو کر بھی اس غلط انسان کا مقابلہ نہیں کر پاتا. تم جانتے ہو کہ وہ غلط ہے، لیکن تم چاہ کر بھی صحیح کو نہیں چن پاتے، کیونکہ تمہیں اپنا غلط سب صحیح سے زیادہ پیارا ہوتا ہے. محبت اندھی نہیں ہوتی یار. اس فلسفے کو میں نہیں مانتی کہ محبت اندھی ہوتی ہے. اگر محبت اندھی ہوتی تو دنیا میں موجود لوگوں کو اپنے محبوب کا عیب ہی نہ پتہ چلتا. تم لکھوا کر رکھ لو، دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جسے اپنے محبوب کے غلطیوں اور گناہوں کا پتہ نہ ہو. سب کو پتہ ہوتا ہے. لیکن محبت فراخ دل ہوتی ہے. وہ سب کچھ دیکھ کر بھی اندیکھا کر دیتی ہے. یہ دل جب کسی کے ساتھ رہنے کا ارادہ کر لیتا ہے نا تو اس کی 1000 خامیوں کے باوجود بھی
اس کے ساتھ رہنے پر تل جاتا ہے۔ اور یقین جانو یہ کم بخت چھوٹا سا دل جب ایک بات پر اڑ جاتا ہے نا تو یہ سمجھدار دماغ کو بھی آگے لگنے نہیں دیتا۔ بس یہ محبت ایسی ہی ہے، اس میں بہت سی مشکلیں بھی آئیں گی۔ اگر محبت کرنے کا حوصلہ رکھتے ہو، اگر محبت کرنا چاہتے ہو تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، محبت ہمیشہ پھولوں کا بستر نہیں رہے گی۔ یہ کئی بار کانٹے بکھیر دے گی، یہ کئی بار تمہارے بستر کے نیچے انگارے جھلسا دے گی اور تمہیں اس پر لیٹنا ہوگا۔ اگر تو لیٹ پاؤ گے تو محبت کی رنگینیوں کو خوش دلی سے خوش آمدید کہو، لیکن اگر تم یہ سب جھیلنے کا حوصلہ نہیں رکھتے تو میرے پیارے کسی کو اپنی محبت کے جھانسے میں مت پھنساؤ، کسی کو زندگی کی امید دلا کر موت کے حوالے مت کرو۔ ہم بھول جاتے ہیں، قدرت جواب ضرور دیتی ہے۔ کسی کو اپنے پیچھے اتنا پاگل مت بناؤ کہ وہ تمہارے بعد پاگل ہو کر مر ہی جائے۔ اگر کوئی تمہاری وجہ سے زندہ ہے تو اسے زندہ رہنے دو۔ تو چلیے آج اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی، کل پھر ملیں گے کچھ نئی باتوں، کچھ نئی کہانیوں کے ساتھ، کچھ نئی غزلوں کے ساتھ۔ تو ایسی ہی باتیں سننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہمارے چینل دل کی باتیں دل سے دل تک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، گڈ بائے، فی امان اللہ۔ اور اگر آپ کو آج کی میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ایک پیارا سا کمنٹ بھی ضرور کیجیے گا۔